بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہودیوں کے کسی کے گھر شادی تھی اور لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنے دختر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے عزم اور رونق میں اضافہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ فاطمہ گرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی کی زوجہ ہے، تم لوگ علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی میں تشریف لائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امرہ کے مالک خود جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر شادی تھی اس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آواز دیا، بنت رسول میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لو تو چلو۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب ہی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر متفکر ہوئے، اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودیوں کے ہاتھ سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گے اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا خرمے کے پابند لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ جو مرضی پہنو، اور چنانچہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار ہو گئی۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات و ملبوسات سے خوب آراستہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو قطعی نہیں ہے، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شریک شادی ہوگی تو سب کی نگاہوں میں سب کو حقیر ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کنز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے ملبوسات اور زیورات کے جن کی نسل و نظیر دنیا میں نہ تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیورات و خلق سے آراستہ کیا گیا اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے۔ کچھ حوریں دائیں اور کچھ بائیں، کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئے۔ اس شان سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سواری یہودی کے مکان پر پہنچے۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے مکان پر پہنچے، تمام مکان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگے۔ تجمل وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ رخ کا فیشن انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ انان فنان شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بہت تشویش ہوئے، فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ، میں بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، اے میرے اللہ، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ہو گئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حق رسول ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دفتر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔
اور اسی طرح صدقہ دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد و خواتین مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا ماجرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔